السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ آپ نے بہت سے ایسے بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کو دیکھا ہوگا جن کے سر ان کے جسم کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ پیدائشی طور پر اس طرح پیدا ہوئے ہوں یا اس میں کوئی جسمانی نقص یا عیب رہ گیا ہو جن کی وجہ سے ان کا سر چھوٹا ہو گیا اور جسم جو ہے وہ ایک عام انسان جیسا بڑا ہو گیا۔ یہ آپ کو گلی محلوں میں عام طور پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ کچھ لوگ انہیں چھیڑتے ہیں، کچھ لوگ تنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ ان پر آوازیں کستے ہیں، لیکن یہ عام طور پر بولتے نہیں، گونگے ہوتے ہیں، اوں کاں کر کے آپ کے قریب سے گزر جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ان کے پاس ایک کاسا ہوتا ہے اور وہ کاسا سامنے کر کے آپ سے بھیک کی توقع رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ایسے جو جسمانی طور پر معذور بچے یا بزرگ یا نوجوان ہیں انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، انہیں چھیڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ بد دعا دیتے تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو شاہ دولہ کا چوہا کہا جاتا ہے، اور یہ شاہ دولہ کے چوہے گجرات میں ایک مزار ہے حضرت شاہ دولہ دریائی کا، سید کبیر احمد شاہ دولہ دریائی۔ یہ عام طور پر جو لوگ ہیں ان سے منسوب کیے جاتے ہیں، یہ شاہ دولہ کے چوہے ہیں۔ میں اس وقت شاہ دولہ کے مزار میں کھڑا ہوں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو مزار کے احاطے میں اس طرح کا کوئی انسان جو ہے وہ نظر نہیں آتا جسے آپ شاہ دولہ کا چوہا کہہ سکیں، جس کا سر چھوٹا ہو، جو ہے وہ منہ بھی چھوٹا ہو اور جسم مکمل ہو، لیکن انہیں منسوب جو ہے وہ اسی سے کیا جاتا ہے، حضرت شاہ دولہ سرکار سے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک پرانے وقتوں میں کوئی ایک رانی تھی جس کی جو ہے وہ اولاد نہیں ہوتی تھی، اور کسی نے کہا کہ تم شاہ دولہ کے پاس چلی جاؤ، سید کبیر الدین احمد کے پاس، اور ان سے دعا کرواؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنی پہلی اولاد اس مزار کے لیے وقف کرنی پڑے گی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رانی آئی، اس نے جو ہے وہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے باقاعدہ اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، لیکن اس نے وہ جو پہلی اولاد تھی وہ دربار کے لیے وقف نہیں کی، بلکہ وہ اولاد چھپ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد سید کبیر الدین احمد، جنہیں شاہ دولہ کہا جاتا ہے، وہ اس کے خواب میں آئے اور اسے یہ کہا کہ اگر تم اپنی پہلی اولاد دربار کے لیے وقف نہیں کرو گی تو اس کا سر چھوٹا رہ جائے گا، اور جسم تو ایک عام انسان کی طرح بڑھے گا، لیکن سر جو ہے وہ اس کا چھوٹا رہے گا، دماغ جو ہے وہ اس کا چھوٹا ہوگا، اس کو سمجھنے کے قابل نہیں رہے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم وہ اولاد دربار کے لیے وقف کر دو۔ ماں ظاہر سی باتیں کہتے ہیں کہ اس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت نرم ہوتا ہے، پہلے تو وہ تیار نہیں ہوئی اولاد کو وقف کرنے کے لیے، لیکن جب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلسل 2-3 راتیں شاہ دولہ ان کے خواب میں آتے رہے، اس رانی کے خواب میں، تو بالآخر رانی اپنی پہلی اولاد وقف کرنے پر راضی ہو گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ روایتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کے باوجود انکار کر دیا، اور جب اس بچے کی جو ہے وہ عمر بڑھنے لگی تو اس نے یہ دیکھا کہ اس کا سر چھوٹا رہ گیا ہے، لیکن جسم جو ہے وہ عام بچوں کی طرح بڑھ رہا ہے، لہذا وہ خوفزدہ ہو کر اپنے اس بچے کو یہاں چھوڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کے بیٹے جو ہے وہ مزید بیٹے جو ہے وہ عطا فرمائے، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ یہ روایت ایسی چلی کہ اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے یہ منتیں ماننی شروع کر دی کہ ہماری پہلی اولاد ہو تو ہم شاہ دولہ کے مزار کے لیے وقف کر دیں گے۔ انہی لوگوں کو شاہ دولہ کا چوہا کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اولاد مزار کے لیے وقف کی جاتی ہے ان کے سر نہیں بڑھتے، ان کے دماغ جو ہے وہ اتنے ہی رہ جاتے ہیں جتنے چھوٹے بچوں کے ہوتے ہیں، لہذا وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے، اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتے، اور کسی کی برائی نہیں چاہتے، بلکہ وہ جو ہے وہ میں نے کہا پہلے بھی بتایا کہ گوں گاں کرتے ہیں، بولتے کچھ نہیں، اور لوگ جو ہے وہ ان سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے انہیں بھیک نہ دی یا انہیں ہم نے تنگ کیا تو یہ ہمیں بد دعا دیں گے، اور وہ بد دعا پوری بھی ہو جائے گی۔ شاہ دولہ کے مزار گجرات کا بہت ہی جو ہے وہ اہم مزار ہے،
1600 ईस्वी में शाह दौला हयात थे, यानी आपने 16वीं और 17वीं ईस्वी का ज़माना देखा। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जो है वो पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर सैयद अब्दुल क़ादिर गिलानी के खलीफा हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलतफहमी मैं दूर कर दूँ। हज़ूर गौस पाक के साथ एक रिवायत मंसूब की जाती है, कहा जाता है कि उन्होंने एक डूबी हुई कश्ती को 11 या 12 साल के बाद दरिया से निकाल लिया था। उसके बारे में जो है वो जो एक वाक़या बताया जाता है वो ये कि हज़ूर गौस पाक एक दफ़ा दरिया की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे कि एक बूढ़ी औरत उन्हें रोते हुए मिली, और जब सरकार ने जो है वो उस बूढ़ी औरत से ये पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो उसने कहा जी कि मेरा बेटा जो है वो ब्याह कर आया था, बारात लेकर आया था, कश्ती में था और वो कश्ती डूब गई। उन्होंने कहा कितना अरसा हो गया? उन्होंने कहा जी 11 साल हो गए। तो आपने जो है वो दुआ की और वो कश्ती बारात समेत बाहर निकल आई, और उसमें जो दूल्हा था उसका नाम था सैयद कबीरुद्दीन अहमद। लिहाजा 2 सैयद कबीरुद्दीन अहमद रूहानियत की दुनिया में मौजूद हैं। एक वो सैयद कबीरुद्दीन अहमद जो हज़ूर गौस पाक दुआ के नतीजे से दरिया से निकले दूल्हा के रूप में, उन्हें कहा जाता है सैयद अहमद कबीर बगदादी। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ इशरत मज़ार पर, ये सैयद कबीरुद्दीन अहमद दरियाई हैं। दरियाई का लक़ब इन्हें इसलिए दिया गया कि कहा यह जाता है कि आप बहुत सख़ी थे, और जैसे दरिया की रवानी होती है ऐसे इनके हाथों की रवानी थी। कोई भी शख्स जो है वो इनके पास जब आता था तो वो नाकाम और नामुराद वापस नहीं जाता था, इसलिए इन्हें दरियाई का खिताब दिया गया। मैं आज मज़ार पर आया हूँ। गुजरात का जो है वो ये मैंने बताया कि बहुत मशहूर मज़ार है। इस मज़ार पर अंदर भी यही लिखा हुआ है कि आप हज़ूर गौस पाक के खलीफा हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। आप बहलूल लोदी के जो है वो पोते थे और उन्हीं की औलाद में से थे। हज़ूर गौस पाक के ज़माने में और सैयद कबीरुद्दीन अहमद के ज़माने में बहुत फ़र्क है। इन्हीं को शाह दौला भी कहा जाता है। मुझे याद है मैं जब तालिब इल्म था तो मैंने एक फ़िल्म देखी थी, उसमें जो हीरो साहब हैं वो ये कहते हैं शाह दौला जिसे दे मौला। तो मैं जब मज़ार पर आया तो मैंने बाहर यही जुमला लिखा देखा, शाह दौला जिसे दे मौला। तो आइए आपको मज़ार की ज़ियारत भी कराते हैं और कुछ और चीज़ें भी दिखाते हैं, ताकि आपको पता चले कि हमारे यहाँ मज़ारों पर क्या क्या होता है, हम यहाँ आकर क्या करते हैं। जो कब्र के अंदर सोए हुए बुज़ुर्ग हैं, वली हैं, लोग हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। मतलब वो ये कहकर कोई वली ये कहकर इस दुनिया से रुखसत नहीं हुआ कि तुम आकर मेरी कब्र पर जो है वो देख देना, मेरी कब्र पर आकर चढ़ावे चढ़ाना, मेरी कब्र पर आकर मन्नतें मानना, ये हमारा अपना ज़ाती फ़ेल है और हम इसे साहिब कब्र से मंसूब कर देते हैं। यही सूरत हाल शाह दौला के साथ है। शाह दौला ये कहकर इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए कि तुम लोग आकर मेरी कब्र पर औलादें मांगना, और अगर वो औलाद मुझे नहीं दोगे तो उसका सर छोटा रह जाएगा और लोग उसे शाह दौला का चूहा कहेंगे। ऐसी कोई बात कहीं भी नहीं लिखी हुई। ये सारी हमारी अपनी खुराफात हैं जो हम इन दरबारों पर आकर जो है वो करते हैं, और ख़ुद भी गुनाहगार होते हैं और दरबारों का तक़द्दुस जो है वो भी मजरूह करते हैं। यहाँ भी यही सूरत हाल है। लोग आते हैं, मांगते हैं, मन्नतें मानते हैं और चढ़ावे चढ़ाते हैं। बाहर बहुत कुछ है। मेरी कोशिश है कि मैं वो भी दिखा दूँ। अगर यहाँ मुझे किसी से मारना पड़ी या कोई मुझसे लड़ना पड़ा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है वो आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊँ जो यहाँ होती हैं। सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई गंज बख्श सिलसिला सोहरवर्दिया और चिश्तिया में ख़ास मकाम रखते हैं। आप 1556 में पैदा हुए, जबकि विसाल का साल 1776 ईस्वी है। इनके वालिद का नाम अब्दुर्रहीम लोदी था, जो सुल्तान बहलूल लोदी के पोते थे। वालिदा का नाम नेमतुल्ला बीबी था, जो सुल्तान सारंग खान गखड़ की पोती थीं। आपकी कब्र के कत्ते पर आपको हजूर गौस पाक सैयद अब्दुल क़ादिर गिलानी का मुरीद ख़ास और खलीफा लिखा गया है, लेकिन ये गलत है। जो सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला हजूर गौस पाक के मुरीद थे, उन्हें सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला बगदादी, साहिब इरशाद जानशीन गौसुल आज़म फिल हिंद और शाह दौला सरकार के नाम से पुकारा जाता है। तारीख़ तसव्वुफ़ के मुताबिक उनका असल नाम सैयद कबीरुद्दीन इब्ने सैयद मूसा हम्बली बगदादी था। आपके वालिद गौस पाक के ख़ास दोस्त थे। आपकी जाए पैदाइश बगदाद और सिने पैदाइश
1100 ईस्वी है। उन सैयद कबीरुद्दीन कबीरुल औलिया शाह दौला का मज़ार अहमदाबाद गुजरात भारत में है। तज़किरतुल औलिया पाकिस्तान के मुताबिक गुजरात में मदफून शाह दौला का बचपन गुर्बत की हालत में गुजरा। अली नकी नामी एक शख्स ने 200 अशरफियों के एवज़ इन्हें एक हिंदू जोड़े को फ़रोख्त कर दिया। इस मौके पर कई करामात का ज़हूर हुआ। एक मरतबा उस हिंदू लाला की बीवी से कहा कि आज आपकी बहन आ रही है, जबकि कोई इम्कान ना था, लेकिन शाम को वो पहुंच गई। हिंदू लाला ने जब अली नकी के मुतालिक पूछा जिसने उन्हें फ़रोख्त किया था, तो आपने बताया कि उसे एक शहजादे ने बर्छी से कत्ल कर दिया है। उस हिंदू लाला का एक भाई अरसे से गायब था। जब उसके मुतालिक पूछा तो आपने बताया कि वो जिंदा है और कल तुम्हें मिलेगा। इस तरह की कई करामात देखकर उसने आपको आज़ाद कर दिया। आपका सिलसिला तरीक़त बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी तक पहुँचता है। आपने सबसे पहले बैत सियालकोट के करीब मौजा सिंघोई में रहने वाले सैयद सरमस्त से की, जिन्हें शाह सैयदम भी कहा जाता है। 12 साल तक उनकी खिदमत में रहे। सैयद सरमस्त का एक मुरीद मोको था। जब सैयद सरमस्त का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने मोको को बुलाया, लेकिन वो नींद से बेदार ना हुआ, जिस पर आपने खरक़ाए फ़कीरी सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला को दे दिया। सैयद सरमस्त की वफ़ात के बाद सियालकोट मुंतकिल हुए। 10 साल वहाँ, जबकि 1612 में आप गुजरात आ गए। शाह दौला न सिर्फ एक सूफ़ी थे, बल्कि वो समाजी सरगर्मियों में भी मसरूफ़ रहते थे। शाह दौला दरियाई ने बहुत से पुलों और मसाजिद की तामीर भी कराई। हर जुमेरात और जुमे को लोग उनके पास शिफा के लिए इकट्ठे होते थे और अपनी हाजात बयान करते थे। आपकी सखावत दरिया की तरह थी, इस वजह से आपको शाह दौला दरियाई कहा जाता है। इनकी सरकार बादशाहों की सरकार थी। अहले हाजत का तांता लगा रहता। रफ़ाए आमा का भी बहुत काम करते। बहुत से पुल, तालाब, कुएं, मस्जिदें और सराय बनवाईं। लंगर हमा वक्त जारी रहता। जिन बच्चों का सर छोटा होता, जिन्हें आज लोग शाह दौला के चूहे कहते हैं, उनके पास आते तो ये उनकी बहुत खिदमत करते। शाह दौला दरियाई के उसकी तकरीबात हर साल हाड़ के दूसरे बुध, जुमेरात और जुमे को होती हैं। मेरे साथ हाफिज़ सूबी शब्बीर अहमद मोहड़वी साहब मौजूद हैं। मोहड़ा शरीफ मरी के करीब बहुत ही एक रूहानी मरकज़ है, वहाँ से तशरीफ़ लाए हुए हैं। शाह दौला के मज़ार पर सूफी साहब की ड्यूटी लगी हुई है, हमारे साथ हैं। सूफी साहब कुछ हमें बताइएगा शाह दौला सरकार के बारे में। हज़ूर शाह दौला दरियाई गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला जो हैं वो हज़ूर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी कंदील नूरानी शाहबाद मकानी अल हसनी वाल हुसैनी सैयदना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीर पीरा मीर मीरा के खलीफा हैं। और आप वो हस्ती हैं कि जिनकी कश्ती जो है वो दरियाए दजला के अंदर डूब गई थी और 12 साल तक डूबी रही। और जब फिर दोबारा गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ से ज़िंदा हुई तो आपने अपनी बाकी सारी ज़िंदगी बकिया जो थी वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में गुजार दी। और आप एक दिन आप हज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वुज़ू करवा रहे थे, तो आपने अर्ज़ की कि हज़ूर जो वो पानी होता है रहमत का, जो पीने से बंदे की ज़िंदगी बढ़ जाती है, वो कौन सा है, यानी आबे हयात जो है वो कौन सा है। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसे चुल्लू में पानी पकड़ा हुआ था, वुज़ू फरमा रहे थे, तो आपने इरशाद फरमाया कि इधर आओ। आप करीब हुए और आप गौस पाक ने फरमाया ये पानी पियो। हज़ूर शदौला साहब ने वो पानी पी लिया। जब पानी पी लिया तो हज़ूर गौस पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो 500 साल बढ़ गई है। और इस बात को सरज़मीन गुजरात की अज़ीम इल्मी शख्सियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर नईमी के अंदर भी इस बात का जिक्र किया है। तो उस वक़्त आपकी ज़िंदगी जो थी वो 70 साल थी, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो 500 साल जो है वो उसमें इजाफ़ा हुआ। आपने पूरी दुनिया की सैर व सियाहत की और आप दरियाओं पर पुल बनवाते थे। मदीने पाक के अंदर मुझे एक आदमी मिला, उसने अरबी ज़बान में मुझसे कहा कि गुजरात के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक हस्ती है जिसका नाम हज़रत शाह दौला दरियाई गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो यमन के अंदर भी रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल है। तो आप वो हस्ती हैं कि जिनकी बारगाह में ज़िंदा बंदे का चढ़ावा जो है वो चढ़ता है। अब तो ये दरबार वाले लेते नहीं हैं, वो जिनके पास होता है वो उनको वापस लौटा देते हैं। तो हज़ूर गौसे पाक की दुआ से आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो 500 साल की जो थी ना
وہ زندگی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان کو قیامت تک جاری صوفی صاحب ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات، آپ نے جو ہے وہ حضور غوث پاک کا نام لیا. الحمدللہ میں پیدائشی قادری ہوں الحمدللہ. کیونکہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں. ٹھیک ہے. سید کبیر الدین احمد دو گزرے ہیں، ایک سید کبیر الدین احمد بغدادی اور ایک سید کبیر الدین احمد دریائی. جی. جن کبیر الدین احمد صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہیں جن کی کشتی دریا سے نکالی گئی. یہ وہ دریائی ہے. یہ وہ دریائی نہیں ہیں، یہ دریائی ہیں، اپنی سخاوت کی وجہ سے دریائی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سخاوت بھی ہے، لیکن وہ جس کے میں آپ کو اس بات کی دلیل دیتا ہوں. اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جن لوگوں کو عالم کشف کے اندر زیارت ہوتی ہے اور سرکار سے ملاقات ہوتی ہے، وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ حضور شاہ دولہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری کشتی ڈوبی تھی اور ہم ہی وہ ہستی ہے. بسم اللہ. لیکن تاریخ میں دو سید کبیر الدین احمد، ایک سید کبیر الدین احمد بغدادی جن کی کشتی جو ہے وہ سرکار غوث پاک نے جو ہے وہ ڈوبی ہوئی نکالی، اور ایک سید کبیر الدین احمد دریائی. وہ دوسرے جو ہیں آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں، لیکن وہ انڈیا کے اندر ہیں. جی بالکل ہے، وہ انڈیا کے اندر ہیں اور وہ آپ کے آم نام ہیں. جی. لیکن یہ جن کی کشتی ڈوبی تھی ان کے متعلق مفتی احمد یار نعیمی صاحب اتنی بڑی ہستی ہیں، انہوں نے غلط تو نہیں لکھا. تفسیر نعیمی کے اندر ہم کسی سے یہ واقعہ موجود ہے. اور نہیں. جن لوگوں کو آپ کی زیارت ہوتی ہے وہ لوگ بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہی حضرت شاہ دولہ دریائی ہیں جو ان کی کشتی دریا دجلہ میں 12 سال ڈوبی رہی اور غوث پاک دولہ بنے ہوئے تھے، جو دولہ بن کے جا رہے تھے. وہ ابھی بھی کشتی جو ہے وہ بغداد شہر سے 45 میل کے فاصلے پر، میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 45 میل کے فاصلے پر وہ گاؤں تھا جس کے اندر آپ رہتے تھے، اور وہاں پہ وہ کشتی اب بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے. یعنی لوگ جاتے ہیں جو بغداد شریف محبت والے ہوتے ہیں، وہ پھر اس کی کشتی کی بھی جا کر زیارت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کی محبتوں اور عقیدتوں کو قائم رکھے، خاص طور پر عقیدے قائم رکھے. بہت شکریہ، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاریخ اور روحانیت کو ایک سا رکھے. آمین. بہت شکریہ سرکار. 1849 کے بعد جب انگریز ہندوستان میں یعنی پنجاب پر قابض ہوا تو اس نے ان چھوٹے سر والے بچوں کو دیکھا جن کے جسم پورے تھے لیکن ان کے سر چھوٹے تھے، ان کے دماغ کام نہیں کرتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، گونگ کرتے تھے. تو باقاعدہ ایک انگریز ڈاکٹر نے یہاں گجرات میں آ کر اور ان بچوں پر تحقیق کی کہ آیا یہ بچے جو ہے وہ کسی بد دعا کی وجہ سے یا کسی دعا کی وجہ سے یا یہ کہ کوئی منت مراد پوری نہ کرنے کی وجہ سے اس طرح کے ہو جاتے ہیں یا کوئی اور جو ہے وہ کوئی جینیاتی خرابی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایسے بچوں کے سروں پر باقاعدہ جو ہے وہ لوہے کی ٹوپیاں پہنا دی جاتی ہیں یا یہ مٹی کے پیالے یا لوہے کی ٹوپیاں جو ہے وہ پہنا دی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے سر کی نشو و نما رک جاتی ہے اور ان کے جسم تو مکمل ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دماغ جو ہے وہ کمزور رہ جاتے ہیں، ان کے سر چھوٹے رہ جاتے ہیں اور وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے. یہ وہ حقیقت تھی جو باقاعدہ جو ہے وہ جو انگلش گزٹیئر تھے ان میں بھی شائع ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے اس تحقیق سے استفادہ بھی کیا. تو یہی پتہ چلا کہ یہاں باقاعدہ اس مزار پر ایک گروہ ہے جو ان لوگوں کو تیار کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے بھیک منگواتا ہے. عام طور پر جو ہے وہ ایک گروپ جو ہوتا ہے یا ایک گروہ جو ہے اس میں 50 سے 60 چھوٹے سر والے بچے جنہیں ہم عام طور پر شاہ دولہ کے چوہے کہتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور ایک ان کا ٹھیکیدار ہوتا ہے. بڑے ہٹے کٹے قسم کے ٹھیکیدار ہیں جو ان سے بھیک مانگتے ہیں. علاقے انہوں نے بانٹے ہوئے ہیں، ٹھیکے پہ دیے ہوئے ہیں باقاعدہ. ان علاقوں سے انہیں آمدنی ہوتی ہے اور وہ آمدنی لوگوں کی جیب میں چلی جاتی ہے. حضرت شاہ دولہ کے بارے میں جو غلط روایات مشہور ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ میں نے تھوڑی دیر پہلے صوفی صاحب سے جو ہے وہ بات کی تو انہوں نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ جی انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، کسی نے کوئی آب حیات نہیں پیا ہوا، نہ کسی کی عمر 500 سال بڑھی. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سیدنا عبد القادر گیلانی نے جن کی کشتی پار اتاری تھی وہ شاہ دولہ دریائی نہیں ہیں، شاہ دولہ بغدادی ہیں اور ان کا مزار مبارک ہندوستان میں ہے. یہ 16ویں اور 17ویں صدی کے بزرگ ہیں اور ان کے بارے میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ 1620 عیسوی میں سکھوں کے 10ویں گرو ہرگوبند سنگھ جی وہ گجرات تشریف لائے. کشمیر سے جو ہے وہ واپس آ رہے تھے، امرتسر جا رہے تھے. جب وہ گجرات میں رکے تو گجرات کے رہنے والوں نے ان کا مذاق اڑایا اور اس سے پہلے
کہ وہ اپنے جلال کی وجہ سے گجرات والوں کو کوئی نقصان پہنچتا ان کے جلال سے، شاہ دولہ سرکار باقاعدہ ان کے پاس حاضر ہوئے گرو ہرگوبند صاحب کے پاس، اور انہوں نے گجرات کے شہریوں کی طرف سے باقاعدہ معافی مانگی اور جو ہے وہ ان سے کہا کہ درگزر فرمائیے، یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ تو یہ وہ حقائق ہیں، یہ روایتیں نہیں ہیں، یہ باقاعدہ حقیقتیں ہیں جو تاریخ میں درج ہیں۔ دریائی انہیں اس لیے نہیں کہا جاتا کہ ان کی کشتی دریا میں سے نکالی گئی تھی، بلکہ دریائی انہیں ان کی سخاوت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت سخی تھے، کسی کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہاں بہت ساری دکانیں بنی ہوئی ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہاں باقاعدہ جو ہے وہ جسم کے مختلف اعضاء جو ہے وہ فروخت ہوتے ہیں، مطلب جس کے بازو میں تکلیف ہے وہ وہاں سے بازو خریدتا ہے اور وہ جا کے اندر چڑھاوا چڑھاتا ہے اور منت مانتا ہے جی میرے بازو کا درد ٹھیک ہو جائے۔ پھر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں بنی ہوئی ہیں، وہ آنکھیں جو ہے وہ وہاں سے وہ لیتا ہے، مطلب دکان سے خریدتا ہے اور وہ آنکھوں کا جا کے چڑھاوا چڑھاتا ہے جی کہ میری آنکھوں کی بینائی خراب ہے، کہ میری آنکھیں خراب ہیں، وہ ٹھیک کر دیں۔ مطلب ہر وہ شرک کی بات جو ہونی چاہیے وہ اس مزار پر ہوتی ہے، لیکن دیکھنے میں آپ کو جو ہے وہ، میں نے کہا نا کہ کوئی مجھے اب تک کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ یہ شاہ دولہ کا چوہا ہے جس کا سر چھوٹا ہے یا جو ہے وہ یوگوں کرتا ہو۔ دیکھنے میں یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن نادیدہ طور پر بہت ساری چیزیں ہیں، دکانیں بنی ہوئی ہیں بہت ساری۔ میں دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے وہ کہیں سے وہ سر یا پاؤں بھی نظر آتا ہے تو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ سر پاؤں لے کر اندر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ میرے سر میں درد ہے، میرا سر ٹھیک کر دیں، میری بازو میں درد ہے، میرا بازو ٹھیک کر دیں۔ تو دیکھتے ہیں اگر کسی باہر دکان پر نظر آتا ہے تو میں دکھاتا ہوں، اور اگر میں نہ دکھا پایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی لڑائی جھگڑے کا خوف ہے۔ یہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے کلام گا رہے ہیں، آئیے میاں محمد اشرف کے کوئی ایک دو شعر ان سے سنتے ہیں۔ ہم ایک دکان پر کھڑے ہیں، ایک چھوٹا سا اسٹال ہے، ماجد صاحب جو ہے وہ اس کے مالک ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ جو ہے وہ ایک جسم بنا ہوا ہے باقاعدہ۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پکڑیں، ہاتھ میں پکڑیں آپ، یہ کس کام آتا ہے؟ یہ بیماری وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، صحت تندرستی کے لیے، کوئی بھی تھوڑا سا زور سے بولیں۔ بیماری کے لیے ہوتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی بیماری، کوئی تکلیف ہے آپ کو، اچھا اس کے لیے یہ لوگ آ کے چڑھاتے ہیں۔ ہاتھ کا ہے، پاؤں کا ہے، اچھا، یہ علیحدہ بھی ہوتا اچھا ہے۔ یہ تو پورا جسم ہو یہ گیا۔ مکمل جسم کا ہے۔ اچھا یہ مطلب اگر مکمل جسم میں درد ہے آپ کے، یہ ٹانگ کا ہے۔ اچھا یہ اگر ٹانگ میں درد ہے تو یہ ٹانگ کا چڑھاوا جو ہے وہ چڑھایا جاتا ہے۔ یہ زبان کا نشان ہے۔ اچھا تو یہ مطلب یہ نشان ہے سرکار کے، آگے لوگ چڑھاتے اچھا سرکار پر چڑھاتے ہیں اور پھر وہ اس کی زبان ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پہلے منت مانتے ہیں، پھر آگے پوری ہوتی ہے تو پھر آگے چڑھاتے ہیں۔ اچھا 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 اچھا، اور یہ کیا ہے؟ یہ گلٹی کا ہے، یہ گلٹی ہے۔ گلٹی؟ ہاں جی، یہ جو کوڑا سا ہوتا ہے اس کو؟ ہاں جی، گلٹی، رسولی، پیڑا۔ اچھا یہ گلٹی کے لیے ہے جی، یہ گلٹی کے لیے نشان۔ اچھا یہ بھی دکھائیے گا، کوئی آنکھ وغیرہ کا بھی میں نے سنا ہے، کوئی آنکھ کا بھی ہوتا ہے؟ ہاں کبھی ہے۔ یہ گلٹی کے لیے چڑھایا جاتا ہے جی، یہ پہلے منت مانی جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں جو پکڑی ہوئی ہے یہ آنکھ ہے، یہ باقاعدہ یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟
یہ ورق ہوتا ہے. اچھا ورق ہے جی، یہ ورق ہے، موٹا ورق ہے، اس کے جو ہے وہ یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں اور یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ چڑھائی جاتی ہیں. اور یہ جو یہ کیا ہے؟ یہ بلڈی کا نشان اچھا ہے، یہ بڑی ہے. اچھا یہ بڑا پھوڑا جو ہے اگر کسی کو خدا نخواستہ ہو جائے تو پھر وہ یہ جی وہ یہاں سے پہلے منت مانتا ہے، پہلے منت ماننی پڑتی ہے. اچھا جی، بعد میں اچھا پہلے منت ماننی پڑتی ہے. تو یہ مطلب اس کے سائز کا کیا مطلب؟ یہ فرق ہوتا ہے اپنی حسب توفیق کے ساتھ. نہیں منت یہ لے جا کے چڑھاتے ہیں اندر جا کے چڑھانی پڑتی ہے، دعا شعا کرنی پڑتی ہے. اچھا اچھا اچھا. پہلے آپ آئیں گے، پہلے سلام کریں، دعا شعا کریں، جب منت پوری ہو جائے پھر آگے چڑھاتے ہیں. اچھا اچھا پہلے آگے دعا کرنی پڑتی ہے جی. اور اگر جو ہے وہ آپ کی چیز ٹھیک ہو جائے، کوئی بھی بیماری ہے، کوئی منت ہے، تو جو ہے وہ اس کے بعد پھر وہ موقع کے لیے یہ جھاڑو ہوتا ہے. اچھا ہاں جی. اچھا یہ جھاڑو ہے، یہ موقع کے لیے ہوتا ہے. ہاں جی. اچھا یہ جھاڑو بھی جو ہے وہ چڑھائی جاتی ہے اور یہ موقع کے لیے استعمال ہوتا ہے. موقع بھی جو ہے وہ ایک طرح کا زخم ہوتا ہے جسے جو ہے وہ پنجابی میں موقع کہا جاتا ہے. بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ باقاعدہ ان کو کاٹنا پڑتا ہے اور وہ مطلب اس طرح کے موقع ہوتے ہیں کہ اگر ان کو چھیڑا جائے یا سوئی چبھائی جائے تو ان میں درد بھی نہیں ہوتا. اس طرح کے موقع ہوتے ہیں، وہ موقع ہوتا ہے جی. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو ہے وہ چڑھائی جاتی ہیں. ماجد صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت نوازش. ہم نے دربار پر جس طرح کے معاملات دیکھے، جس طرح ٹانگیں، بازو، ہاتھ، آنکھیں، موقع، ان کے درد کا علاج ہوتے دیکھا، تو لگتا یہی ہے کہ اب ڈاکٹروں کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی. آپ گجرات آئیں، شاہ دولہ کے دربار پر جائیں، وہاں 50-60 روپے کی ٹانگ خریدیں اگر آپ کی ٹانگ میں درد ہے، 50-60 روپے کا ہاتھ خریدیں اگر آپ کے ہاتھ میں درد ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کی آنکھ بھی خراب ہے تو 50-100 روپے کی آپ کو آنکھ بھی مل جائے گی. آپ وہ آنکھ دربار پر چڑھائیں اور ٹھیک ہو جائے. کیا ضرورت ہے ڈاکٹروں کے پاس جا کر اتنے سارے پیسے خرچ کرنے کی، اتنے ٹیسٹ کروانے کی؟ آرتھوپیڈک کا ہے تو وہ اپنے پیسے لیتا ہے، کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہے تو وہ اس سے زیادہ پیسے لیتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان سارے علاجوں کو چھوڑیں، ڈاکٹروں کو جو ہے وہ کہیں کہ آپ کوئی اور کام شروع کر دیں. آپ دربار پر آئیں، 50-60 روپے کی ٹانگ خریدیں، آنکھ خریدیں، موقع خریدیں اور بابا جی سے اس کا علاج کروائیں. ہم نے مزار پر جو ہے وہ دولت شاہ کے چوہے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ہمیں کوئی نہیں ملا. ایک دو دکانداروں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی یہاں کوئی اس طرح کے چڑھاوے نہیں چڑھائے جاتے. کوئی نادیہ نام کی ایک لڑکی یا عورت تھی جسے شاہ دولہ کا چوہا کہا جاتا تھا، لیکن عرصہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اس دکاندار نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ سب قصے افسانے ہیں، یہ جھوٹی کہانیاں ہیں. اصل میں لوگوں نے جو ہے وہ یہ کاروبار بنایا ہوا ہے. اگر کوئی آپ سے آ کر یہ کہتا ہے کہ جی میں شاہ دولہ کے دربار سے آیا ہوں یا میں شاہ دولہ کا چوہا ہوں تو وہ غلط کرتا ہے. بقول اس کے کہ بچے کی پرورش ماں باپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ سارے کے سارے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں کہ یہاں جو ہے نا وہ بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، بچوں کو رکھا جاتا ہے، ان کے سروں پر خول چڑھائے جاتے ہیں اور یہاں کوئی ایسا کمرہ ہے کہ جہاں ان بچوں کو لے جا کر غائب کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ بچے جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے سر چھوٹے ہو چکے ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری کہانیاں ہیں. مزار کا احاطہ میں نے بھی گھوما، نظر مجھے بھی کوئی نہیں آیا، لیکن میں نے کہا نا کہ جو کہانیاں ہیں وہ زندگی کا عکس ہوتی ہیں. میں پہلے بھی اپنے ایک آدھ بلاگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی کہانی ہے تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی عکس کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. وہ زندگی کی سچائی مکمل طور پر بے شک اس میں بیان نہ ہو، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی سے ملتا جلتا ہے. تو اگر شاہ دولہ کے چوہوں کی کہانیاں مشہور ہیں اور شاہ دولہ کے چوہے بھی موجود ہیں تو کوئی نہ کوئی صداقت اس میں ضرور ہوتی ہے. بے شک وہ کاروبار سرے عام نہیں ہوتا، وہ کاروبار کہیں چھپ کر ہوتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ایسا ہوتا ضرور ہوگا. لیکن اس میں جو ہے وہ شاہ دولہ کا کوئی قصور نہیں ہے. شاہ دولہ نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے مان کر یا مجھے تسلیم کر کے جو ہے وہ آپ نے اپنا بچہ اس دربار کے حوالے کر دینا ہے. ہاں وہ چیزیں میں نے آپ کو ضرور دکھائیں جو سر بنے ہوئے ہیں اور موقع بنے ہوئے ہیں، ہاتھ بنے ہوئے ہیں، آنکھیں بنی ہوئی ہیں کہ جی اگر کسی کی آنکھ میں درد ہے تو وہ جو ہے وہ اندر جائے، منت مانگے اور جب اس کی آنکھ ٹھیک ہو جائے تو وہ باقاعدہ چڑھائے. میرے نزدیک یہ مکمل شرک ہے جو یہاں سر عام ہوتا ہے. میں جو ہے وہ ایک مسجد میں گیا تو وہاں جو ہے انہوں نے کہا جی کہ مسجد میں تصویریں لینا منع ہے کیونکہ لوگ یہاں آ کر منتوں کی پرچیاں
लिख कर एक गड्ढे में फेंक देते थे और इस वजह से जो है वो इस मस्जिद को बंद कर दिया गया। मैंने ये वहाँ खड़े होकर भी कहा था कि अगर सिर्फ पर्चियाँ डालने की वजह से इस मस्जिद में फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी को आपने बंद कर दिया है तो आप पूरे मुल्क के मज़ारों को बंद कर दें, इसलिए कि इन मज़ारों पर वही सब कुछ हो रहा है जो यहाँ पर्चियों पर लिख कर हो रहा है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है वो इन मज़ारों पर आकर इन मज़ारों के ख़िलाफ़ कुछ बात कर सके। ज़ाहिर सी बात है इस मज़ार के साथ बहुत सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। मैं गुजरात में हूँ और मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि गुजरात में कुछ और मिले या ना मिले, आपको जो है वो मज़ारात, पीर खाने, दरबार ये बेतहाशा मिलेंगे। और वो अपनी बात में फिर दोहराऊँगा कि गुजरात में बेहिसाब जो है वो पीर बैठे हुए हैं। हर गांव में एक दो पीर मौजूद हैं, हर गांव में एक दो दरबार मौजूद है और मन्नतें मानने का सिलसिला जारी है। मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, ये रात की बात है, तो उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात बताई कि एक खातून को ख्वाब में जो है वो ज़ियारत हुई, अल्लाह जाने किसकी ज़ियारत हुई। तो उसने ये कहा कि मुझे जो है वो ये ख्वाब में कहा गया कि ज़मीन के इस हिस्से पर एक कब्र बना दो। लिहाजा उसने वो कब्र बना दी और देखते ही देखते उस कब्र पर चढ़ावे चढ़ने लगे, लोग हाज़िरी देने लगे और अच्छी खासी कमाई जो है वो होने लग गई। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो मतलब कुछ 2, 2.5, 3 साल के बाद वो अचानक ही सारा कुछ बंद हो गया। और वो इस वजह से बंद हुआ कि उस औरत का जो ख़ानदान था या जो उसके अहले खाना थे, उनमें जो मज़ार की कमाई थी उस पर झगड़ा हो गया, मतलब हिस्सेदारी पर। किसी ने कहा जी कि मुझे जो है वो ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, आप लोग ज़्यादा ले रहे हो पैसे। किसी ने कहा जी कि जो है वो मेरा हिस्सा ज़्यादा है, मतलब हिस्सेदारी पर झगड़ा हुआ और वो दरबार बंद हो गया। तो यही सूरत हाल जो है वो गुजरात के दूसरे दरबारों की है कि यहाँ माशाल्लाह जो है वो जो मुरीद है वो तो घिसट कर दरबारों पर आते हैं, लेकिन जो उनके खलीफा हैं वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बहुत महंगी जो है वो गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। मुरीदों के पास रहने का घर नहीं है, वो दुआएं लेने के लिए आते हैं। लेकिन जो पीर हैं वो उनकी जो कोठियाँ हैं उनकी रौनक और जाहो जलाल ख़त्म नहीं होता, उनमें कभी रोशनी गुल नहीं होती। जो मुरीद हैं वो यहाँ जो है वो पाई पैसा मांगने आते हैं, रिस्क मांगने आते हैं, लेकिन जो पीर हजरात हैं उनके जो घर हैं उनमें बनने वाली डिशों की तादाद जो है वो नहीं गिनी जा सकती कि वो हर खाने पर जो है वो उनके घर में कितनी डिशेस बनती हैं। ये फ़र्क है। अगर तो आपने पीरी मुरीदी करनी है तो फिर जो पीर खा रहा है वही मुरीद को खाना चाहिए और जो मुरीद खा रहा है वही पीर को खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पीर सिर्फ़ और सिर्फ मुरीद को खा रहे हैं, ऐसा नहीं है मुरीद को खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे, बल्कि पीर मुरीद को खा रहे हैं और बेतहाशा खा रहे हैं। अरे शाहे दौला का मज़ार मेरे पीछे है, इससे जुड़ी कहानियाँ जो है वो मैंने आपको सुनाई कि जो है ना वो बल्कि जो है वो एक साहब मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने जो है वो इन्हें ये भी कह दिया कि इन्होंने आब हयात पी लिया है। अल्लाह जानता है किसने आब हयात पिया या किसने नहीं पिया, ये जो है ना वो रब की बातें हैं, रब जाने या कब्र वाला जाने। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।